اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ نبی اور نبی کے تمام آل پاک پر درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا ومولانا محمد بارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین و ناظرین، میں باب العلم آفیشیل کے ذریعے مدرسہ اہل سنت راہ بلال کی اس آفس سے آپ کی سماعتوں کی دہلیز تک نماز کے ضروری مسائل پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ نماز کی شرطوں کا بیان چل رہا ہے، جس کی میں نے 7 کلپ یعنی 7 پارٹ آپ تک پہنچائے۔ اب 8ویں کلپ میں 8ویں پارٹ میں نماز کی چوتھی شرط اور 5ویں شرط کے بارے میں آپ تک کچھ مسائل پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، کیونکہ پہلی، دوسری، تیسری شرط تو میں نے آپ کو بتائی۔ اب چوتھی شرط، نماز کی چوتھی شرط وقت ہے۔ پہلی شرط طہارت تھی، دوسری طہارت کے مسائل میں نے آپ کو سمجھائے، دوسری شرط ستر عورت، تیسری شرط استقبال قبلہ۔ ابھی چوتھی شرط، یعنی جو نماز شروع کرنے سے پہلے جن باتوں کا پائے جانا کمپلسری ہے، ضروری ہے، اگر آپ نے تھوڑا سا وقت ہمارے باب العلم آفیشیل کو دیا اور آپ نے دینے کے بعد دوسروں تک پہنچائی بھی یہ بات اور دوسروں کو مشورہ دیا کہ اپنی زندگی کا تھوڑا وقت دین کے مسئلہ سیکھنے میں گزاریں اور نماز کے مسائل سیکھنے کی کوشش کریں، آپ تنہائی میں بھی سنیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بھی ثواب ملے گا، اور آپ کے ذریعے سے جن نے بھی ان مسائل کو اگر یاد کر لیا تو ان کو بھی ثواب ملے گا۔ یہ ثواب جاریہ ہو جائے گا۔ جتنے لوگ بھی سنیں گے، جہاں تک بھی سنیں گے، سب کو ثواب ملے گا، مجھے بھی ثواب ملے گا، ثواب جاریہ۔ اور جس طرح سے آج ہمارے کچھ نوجوان، کوئی غلط کلپ آتی ہے نا، کوئی ہنسانے والی، کوئی کامیڈی والی، کوئی ایسی کلپ جس میں گندی تصویریں ہوں، فوراً سارے دوستوں کو شیئر کر دیتے ہیں کہ سب خوش ہوں گے اسے دیکھ دیکھ کر، لیکن حقیقتاً وہ کیا ہے؟ وہ گناہ جاریہ ہے۔ جب تک لوگ اسے دیکھتے رہیں گے، شیئر کرتے رہیں گے، اسے شیئر کرنے والے کو اس کا گناہ ملتا رہے گا، سب کے برابر اس کو ملے گا۔ اگر اچھی بات شیئر کرے گا تو جتنا ثواب سب کو ملے گا اتنا اس کو ملے گا۔ لہذا ثواب کی نیت سے اس کو آپ خود بھی سنیں اور دوسروں کو بھی شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی اور آپ کو بھی اجر عظیم عطا فرمائے۔ معزز سامعین و ناظرین، نماز کی چوتھی شرط وقت ہے۔ جس وقت کی ہم نماز پڑھ رہے ہیں اس وقت کا ہونا ضروری ہے۔ جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں اس نماز کا وقت بھی ہے یا نہیں، یا بغیر وقت کے ہم نے نماز پڑھنا شروع کر دیا؟ تو اب وقت کا پتہ لگانے کے لیے، ٹائم کا پتہ لگانے کے لیے، پہلے کے لوگ ٹائم کا جو پتہ لگاتے تھے وہ سورج سے لگاتے تھے، اور نماز کا جو ٹائم ٹیبل ہے وہ سورج سے ہی ہے، اور سورج سے ہی نماز کا ٹائم ٹیبل ہمارے علماء نے، بزرگوں نے اس کا ٹائم ٹیبل بنا کر اوقات نماز جس کو کہتے ہیں وہ ساری مسجدوں میں ٹانگ دیا ہے۔ ہر علاقے کا، ہر صوبے کا، ہر جگہ کا ٹائم ٹیبل الگ ہے، ہر چھیتر کا ٹائم ٹیبل الگ ہے۔ تو اس ٹائم ٹیبل کو پتہ لگانے کے لیے کہ نماز کون سی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے، اس کے لیے بہت آسان ہے، کوئی مشکل کام نہیں۔ پہلے کے لوگ سورج سے پتہ لگاتے تھے کہ سورج بیچوں بیچ میں ہے، اب ڈھل گیا، اب سایہ اصلی سے دگنا ہو گیا۔ تو اب آپ موبائل کے ذریعے بھی اوقات نماز اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لیں، آپ مسجد میں دیکھ لیں۔ بہرحال بتانا یہ ہے کہ اگر آپ جو نماز پڑھ رہے ہیں اگر اس کا وقت نہیں ہے تو آپ کی نماز شروع نہیں ہوگی۔ مثلاً فجر کا وقت طلوع فجر سے، صبح صادق سے شروع ہوتا ہے، اور کب تک رہتا ہے؟ جب تک سورج نہیں نکلے۔ تو اس درمیان میں آپ کسی بھی وقت نماز پڑھ سکتے ہیں۔ کچھ یہ سمجھتے ہیں جیسے مسجد میں نماز ہو گئی کہ اب نماز کا ٹائم نکل گیا ہوگا، یا کچھ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی اذان کی آواز نہیں آئی۔ دیکھیے، چاہے اذان کی آواز آئے یا نہ آئے، جب فجر کا وقت شروع ہو گیا، طلوع فجر، اس میں ختم سحری کے بعد میں طلوع فجر ہوتا ہے، تو صبح صادق سے، طلوع فجر سے سورج نکلنے تک یہ اتنا وقت جو ہے فجر کی نماز کا وقت ہے۔ آپ کسی بھی ٹائم میں نماز پڑھ سکتے ہیں، اور
اب سورج نکلنے کے بعد فجر کا وقت ختم ہو گیا، اب کوئی سورج نکل رہا اس وقت پڑھ رہا تو اس کی نماز شروع نہیں ہوگی، اس لیے وقت کا ہونا بھی بہت ضروری ہے، نماز کے لیے شرط ہے۔ ظہر کا وقت آپ پتہ لگائیں گے، عموماً ایسا ہوتا ہے مسجد میں ظہر کی اذان ہو گئی، نماز ہو گئی، اس کے بعد سوچتے ہیں کہ اب 2:30 بج گیا، 3 بج گیا، 3:30 بج گیا، اب تو نماز کا ٹائم ختم ہو گیا۔ دیکھیے ظہر کا وقت عموماً 12:30 بجے سے، ہر علاقے کا الگ الگ ہے، بہرحال عصر تک ظہر کا ہی وقت رہے گا۔ ظہر کے وقت سے یہ جو سورج ہے، جب سورج بیچوں بیچ میں پہنچتا ہے، نصف النہار جس کو بولتے ہیں، آدھا دن بیچوں بیچ میں، اب اس سے جب ڈھلتا ہے اور سائے اصلی کا جب دگنا ہو جاتا ہے، اب میں سائے اصلی کے بارے میں آپ کو بتلاؤں، اس کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، پر آپ اتنا سمجھ لیں کہ جب ظہر کا وقت ہو گیا، جیسے اکثر ہمارے علاقے میں یہاں سنبل چھیتر میں 12:30 بجے اذانیں ہوتی ہیں جمعہ کی، تو منیمم 12:30 بجے زوال کے وقت کے بعد سے ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اب ظہر کا وقت شروع ہو گیا تو ظہر کے وقت سے لے کر عصر تک ظہر کا ہی وقت ہے، آپ کسی بھی ٹائم نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اب عصر کا وقت جب شروع ہو گیا، عصر کی اذان ہو گیا، عصر کا وقت شروع ہو گیا، تو عصر سے لے کر مغرب تک عصر کا وقت ہے۔ اب مغرب کی آپ نے اذان ہو گئی، مغرب کی نماز آپ نے پڑھ لی، تو عشاء تک، اب کچھ لوگ سمجھتے ہیں مسجد میں نماز ہو گئی، جماعت ہو گئی، اب ہم نماز نہیں پڑھیں گے، ٹائم نکل گیا، نہیں، عشاء تک آپ پڑھ سکتے ہیں مغرب کی نماز۔ عشاء کے بعد میں آپ عشاء کی نماز کے بعد پوری رات، یعنی صبح صادق تک پوری رات عشاء کا ہی وقت ہے، آپ پوری رات میں کسی بھی وقت نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو نماز کی چوتھی شرط وقت ہے، وقت کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، اور نماز کی 5ویں شرط ہے نیت۔ 5ویں شرط نیت ہے، نماز، جس نماز کو آپ پڑھ رہے ہیں اس کی نیت ہونا۔ اچھا، نیت کی چیز کو کہتے ہیں، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نویٰ، اعمال کے ثواب کا دار و مدار نیتوں پر ہے، ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کر لی۔ نیت ہے دل کے پکے ارادے کا نام۔ زبان سے جو ہم کہتے ہیں، زبان سے کہنا مستحب ہے، اور زبان کا اعتبار نہیں، دل کے پکے ارادے کا نام نیت ہے۔ مثلا آپ جس وقت کی بھی نماز پڑھ رہے ہیں اور اس وقت میں آپ فرض پڑھ رہے ہیں، واجب پڑھ رہے ہیں، سنت پڑھ رہے ہیں، تو اس کی نیت، یعنی اس میں آپ کا دل کا پکا ارادہ ہو کہ ہاں میں فرض پڑھ رہا ہوں۔ اور دل کے پکا ارادے کی جو ادنا پہچان ہے وہ یہ ہے کہ آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، کون سی نماز پڑھ رہے ہیں آپ، تو آپ بغیر غور و فکر کے کہتے ہیں 4 رکعت نماز ظہر فرض پڑھ رہا ہوں، آپ غور و فکر نہ کریں، تو اس میں مطلب آپ کا دل کا پکا ارادہ ہے۔ تو نیت دل کے پکے ارادے کا نام ہے، زبان سے کہنا مستحب ہے۔ آج ہمارے کچھ نوجوان کیا کرتے ہیں، اس میں ہمارے کچھ اسلامی بھائی کوتاہی کر دیتے ہیں، جیسے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئے، جماعت کھڑی تھی، آئے صف میں کھڑے ہو گئے اور نیت کر رہے، نیت کی میں نے 4 رکعت نماز فرض وقت ظہر، منہ میرا کعبہ شریف ہوں، پیچھے سے امام کے، اللہ، اتنی دیر میں اس نے زبان سے نیت کی، اتنی دیر میں امام صاحب رکوع میں جا کے بھی اٹھ گئے، اس کی نیت زبان سے پوری نہیں ہوئی، تو پتہ چلا جو ضروری تھا اس نے وہ چھوڑ دیا۔ جب اس کے دل کے پکا ارادہ صرف اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، یعنی تکبیر تحریمہ کے وقت، جس وقت ہم تکبیر کہہ رہے ہیں، تکبیر تحریمہ کا وقت نیت کا ظاہر ہونا، یعنی نیت کا کلیئر ہونا ضروری ہے، اس وقت نیت ہماری پکی ہو بالکل کہ ہاں ہم یہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اچھا، زبان سے اگر ہم سے کچھ غلطی بھی ہو گئی، مثلا زبان کا اس میں اعتبار نہیں، آپ ظہر کی نماز کی نیت کر رہے تھے، 4 رکعت نماز ظہر، اور آپ نے کہہ دیا 3 رکعت نماز مغرب، اور پڑھی آپ نے 4 ہی ہے، دل میں ارادہ بھی 4 کا ہی ہے، اور یہ بھی پکا ارادہ کہ ہاں ظہر کی پڑھ رہے ہیں، لیکن آپ نے زبان سے 3 رکعت کہہ دیا، تو آپ کی 4 رکعت ہی ہوئی اور ظہر کی نماز آپ کی ادا ہو گئی۔ آپ مغرب کی نیت کر رہے تھے، نیت کی میں نے 3 رکعت نماز مغرب، تو 3 کی جگہ کہہ دیا 4 رکعت نماز، اور پڑھی 3 ہی، اور دل میں پکا ارادہ بھی 3 کا ہی ہے۔ یا مغرب کی جگہ آپ نے ظہر کا نام لے دیا، یا ظہر کی جگہ آپ نے عصر کا نام لے دیا، کسی بھی وقت کا آپ نے نام لے دیا، لیکن نیت یعنی دل میں وہی ارادہ، پکا ارادہ بالکل کہ ہاں میں وہی نماز پڑھ رہا ہوں، تو جس نماز کا آپ کا ارادہ ہے، جو آپ کا پکا ارادہ ہے، وہی نماز آپ کی ادا ہوگی۔ آج کچھ نوجوان، کچھ اسلامی بھائی بہت کوتاہیاں کر دیتے، نماز جنازہ میں جاتی ہیں تو پتہ چلا وہ نیتی کرنے میں لگے رہتے ہیں، ادھر نماز جنازہ میں تکبیریں ہو جاتی ہیں،
وہ نیت میں لگے رہتے ہیں۔ دیکھیے نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے کہنا مستحب ہے۔ اچھا، لیکن نماز کا پکا ارادہ ہونا، تعین ہونا ضروری ہے۔ ہم فرض پڑھ رہے ہیں یا واجب پڑھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، اس کی نیت۔ اچھا، کچھ نماز ہماری چھوٹ جاتی ہیں تو قضا نماز کی نیت ہم کیسے کریں؟ تو اگر ہم قضا نماز کی نیت کرنی ہے تو ہمیں دن کا بھی نام لینا پڑے گا، وقت کا بھی، کہ کل کے ظہر کی 4 رکعت فرض قضا، اس طرح سے۔ اور اگر آپ کی بہت سی قضا کی نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں اور پھر آپ نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں قضا نمازیں، تو کس طرح سے نیت کریں گے؟ تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ نیت کر لیں کہ جو سب سے پہلی میری نماز چھوٹی ہے، جو میری زندگی کی سب سے پہلی نماز چھوٹی فجر کی، اس کو ادا کر رہا ہوں، اس کی نیت، وہ نیت آپ کا پکا ارادہ ہو۔ اس طرح سے آپ 2 رکعت فرض پڑھ لیں، فجر کے پڑھ لیں، 4 رکعت ظہر کے پڑھ لیں، اسی طرح سے آپ ترتیب سے پڑھتے رہیں گے۔ یہ قضا نمازوں کی نیت کرنے کا طریقہ ہے۔ لہٰذا یہ نماز کی 5ویں شرط نیت ہے۔ نیت دل کے پکے ارادے کا نام ہے، زبان سے کہہ لینا مستحب ہے۔ ان مسائل کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں، اور کسی کو کسی مسئلے کے بارے معلوم کرنا ہو تو آپ کمنٹس باکس میں مسئلہ لکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی آپ کو اس کا صحیح جواب ملے گا۔ السلام علیکم۔